آپ تمام لوگوں کو ویلکم اور نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ رمضان المبارک میں ہماری یہ آج لاسٹ کلاس ہے، اور ہم کیونکہ جمعے کو کل 20واں روزہ ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کلاس کو شفٹ کیا ہے اور آج ہم جمعرات کو اس کلاس کو کر رہے ہیں، اور کل یہ کلاس جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ آپ میں سے وہ لوگ جو کلاس کو نہیں دیکھ سکے تو میں کہوں گا کہ وہ ریکارڈنگ میں یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک میں ہم نے آپ کو میں نے جس طرح سے دورہ قرآن جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میں نے مختلف آپ کو آگاہی کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ میں بنا کر دیتا رہا ہوں اور آپ کو بتاتا رہا ہوں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں اس سے یقیناً فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے جو آسان قرآن پلے لسٹ ہے وہاں پہ سورہ فاتحہ جائیں گے، اور جو ہمارے زوم پہ یہ کلاسز ہوتی ہیں اس میں سورہ بقرہ کے اختتام سے جو زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو پرانی تمام لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، تو کوشش کریں کہ آپ ان سے ضرور گو تھرو ہو جائیں تاکہ آپ کو اس کورس کی افادیت جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ یہ سب اپنی نوعیت کا سب سے ایک منفرد کورس ہے جو کہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میتھڈ کی مدد سے ہم یہاں پر کروا رہے ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو جس طرح سے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے اس طرح سے آپ کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ تو ہم آج کی اپنا رکوع جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الا طرف، الذین وہ لوگ جو یزعمون دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ وہ آمنو ایمان لائے، بما اس پر جو انزلا اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما اور جو انزلا نازل کیا گیا من سے قبل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا ان کے یتحاکموا یا کا مطلب ہے وہ، یتحاکموا کہ وہ حاکم، یعنی کہ کوئی بھی جو حاکم ہے، ان کے مقدمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ان یتحاکموا کہ وہ آپ کی مدد سے جو ہے وہ مقدمے کو آپ کے پاس مقدمہ جو ہے وہ لے جائیں، الا طرف پاس، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا کہ مقدمہ لے جائیں، الا طرف طاغوت سرکش کی طرف، وقد اور حالانکہ انہیں امر و حکم ہو چکا ہے ان کے یکفرو کہ وہ نہ مانے بھی اس کو، یعنی کہ یہاں اور وہ چاہتا ہے شیطان ان کے انہیں گمراہی بعیدن دور کی۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس سے جو ہمارا رکوع ختم ہوا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ جو بات بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اولو الامر منکم اور جو تمہاری میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کر لی تھی۔ یہاں پر اب اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الم تری الی الذین، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، الی الذین ان لوگوں کی طرف، وہ لوگ جو یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا، الیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا من قبل کا اور آپ سے پہلے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام لانے کا مدعی تو ٹھہراتے ہیں لیکن وہ یریدون چاہتے ہیں ان کے یتحاکموا کہ وہ مقدمے لے جائیں الی طاغوت کی طرف، وقد امروا اور حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے ان یکفروا کہ وہ نہ مانے بھی اس کو۔ اب ہوا کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم ماننے کے بجائے یہ لوگ اپنا حاکم مانتے تھے تمام کے تمام جو یہود تھے ان کے بڑوں کو، اور اس میں خاص طور پہ جو منافقین ہیں ان کے طرف جو ہے وہ اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب کہا ہے کہ تم لوگوں نے تو طاغوت ہی کی پیروی کی ہے، جبکہ تم کو اس بات سے روکا گیا تھا کہ تم جو ہو وہ اپنے معاملات ان کی طرف نہ لے کے جاؤ، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر حال میں اپنا بڑا بناؤ اور ان کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ یرید اور چاہتا ہے شیطان ان کے یضلہم کہ انہیں بہکا دے، دلالن گمراہی، بعیدن دور کی۔ اب یہاں پہ خاص طور پہ جو ایک ہمیں روایات سے پتہ ہے چلتا ہے کہ ایک جو واقعہ تھا خاص طور پہ جس میں کعب بن اشرف جو تھے ان جو منافقین کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کی طرف جو ہے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پہ اشارہ کیا گیا کہ وہ اپنا ایک معاملہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جو ہے وہ یہود کی طرف لے کر گیا، اور وہ اپنی منافقت میں اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو سزائے موت جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ صادر ہوا تھا۔ تو یہاں پہ انہی باتوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وَإِذْ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں کہ تعالوا آؤ الی طرف ما جو انزل نازل اللہ کی طرف، وَإِلَىٰ اور طرف الرسول رسول کی طرف، رأیتا تو آپ دیکھیں گے المنافقین یہ منافقین جو ہیں یصدون جو کہ وہ روکتے ہیں یا ہٹتے ہیں ان کا آپ سے صدودن رک کر، صدودن یعنی کہ صد ذریعہ جو کسی چیز کو روکنے کی بات ہوتی ہے، فکیفا
پھر کیسی اذا جب اصابتہم انہیں پہنچے مصیبتوں کو مصیبت بما اس پر جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤ کا پھر وہ آئیں آپ کے پاس یحلفون قسم کھاتے ہوئے باللہ اللہ کی کہ ان اگر اردنا ہم نے چاہا الا سوائے احسانن احسان بھلائی و توفیقہ اور موافقت وَإِذْ اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں کہ تعالو آؤ الا طرف ما جو انزلہ نازل کیا اللہ نے وَإِلَىٰ اور طرف الرسول رسول رائتا ہم دیکھیں گے المنافقین منافقین کو یسدون کہ وہ ہٹتے ہیں ان کا آپ سے سدودن رک کر. میں نے آپ کو جس طرح کی پچھلی آیت میں بتایا کہ اصل میں اس وقت واقعہ جو ہے منافقین کو خاص طور پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم بنانے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں، یعنی کہ خالی یہ نہیں تھا کہ حضور پاک ایک نبی کے طور پہ ہم ان کی فرمانبرداری کریں یا ہم ان کو ایک خالی سمپل یہ کہیں کہ ایک وہ ہمیں دین کے حوالے سے مختلف قسم کے احکامات اور باتیں جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، بلکہ یہاں پر ہم نے خاص طور پر جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ سماع و اطاعت کا تعلق ہو، کہ آپ نے ہر حال میں ہر طریقے سے ان کو اپنا بڑا بنانا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو آخری پیغمبر بنایا اور ان کی جو اتباع تھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو لازمی قرار دیا، اور اسی حوالے سے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کعب بن اشرف کا جو واقعہ تھا اس حوالے سے خاص طور پہ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، جس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تفاسیر میں یہ پوری کی پوری اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. فکیفا پھر کیسے اذا جب اصابتہم انہیں پہنچے مصیبتن کوئی مصیبت بما اس کے سبب جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر جاؤ گا پھر وہ آئیں آپ کے پاس یحلفون قسم کھاتے ہوئے باللہ اللہ کی ان کے اردنا ہم نے چاہا الا سوائے احسان بھلائی و توفیقہ اور موافقت. ان کے اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دیا کہ پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی چاہی تھی. یعنی کہ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ بات کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقے سے ان کی اطاعت نہیں کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ مختلف مواقع پر آ کر قسمیں کھاتے تھے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ سچے مسلمان ہیں اور ہم نے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ دین کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی کوششیں کی ہیں، حضور پاک کی اطاعت کی کوششیں کی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس منافقت کا جو ہے وہ خیال کا منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اصل میں ان لوگوں کی جو ہے روش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی قسموں پر بھی کوئی اعتماد نہ کریں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ منافق ہیں، انہوں نے جو ہے وہ رویہ اختیار نہیں کیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو یعلم اللہ جانتا ہے ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی ہر ایک بات کو جانتا ہے، یہ چاہے جھوٹی قسمیں کھا لیں پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپا سکتے. فارض تو آپ توافل کریں انہم ان سے وائزہم اور ان کو نصیحت کریں وقل اور کہیں لہم ان سے فی انفسہم ان کے حق میں قولاً بلیغا کہ اثر کر جانے والی بات، قولاً بلیغا اثر کر جانے والی بات. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ وہ خود نرم دل تھے، وہ ہر طرح کی بات پہ لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے، ان کی بات کو سچ مانتے تھے. تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ان کے دلوں کے حال اور ان کی تمام باتوں کو جانتا ہوں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تغافل نہ کریں، یعنی کہ آپ کو غفلت میں نہ ڈالیں انہم ان سے کہ جو آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، آپ جو ان کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں اور ان کے حق میں بعض اوقات جو ہے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات جو ہے وہ آپ کے ہیں. وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا من سے رسول کوئی رسول الا مگر لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے. ولو اور اگر انہم یہ لوگ اس جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا وہ آئے آپ کے پاس فاستغفروا تو پھر بخشش چاہتے ہیں وہ فاستغفر اللہ وہ بخشش چاہتے ہیں وہ اللہ سے واستغفر اور مغفرت چاہتا ہے لہم ان کے لیے رسول لوجدوا تو وہ ضرور پائیں اللہ کو توابا تو توبہ قبول کرنے والا رحیم اور رحم. یہاں پہ اس بات کو اور اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ یہ لوگ جو ہیں کہ وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا من رسول الا مگر لیطاع کہ وہ اطاعت کیا جائے باذن اللہ اللہ کے حکم سے، یعنی کہ تمام لوگ جو ہیں وہ رسول کی اطاعت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ولو اگر انہم یہ لوگ اس جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا تو وہ آتے ہیں آپ کے پاس فاستغفروا پھر وہ بخشش چاہتے ہیں اللہ سے واستغفر اور مغفرت چاہتا ہے لہم ان کے لیے اور رسول اللہ وجدوا تو وہ ضرور پاتے اللہ کو توابا توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا. اب یہاں پہ اس مقام پر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم جب سورۃ توبہ میں پہنچیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی منافقین کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں تو ہم جو ہے وہ ان کی معافی آپ کی طرف سے بھی آپ کے بوجہ بھی ہم ان کی قبول نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر ابھی
اس وقت جب ابھی سورہ نساء چل رہی ہے، اس وقت اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ یہ لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیتے اور اپنی غلطیوں کو ماننے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد یہ آتے اللہ سے معافی مانگتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نرم دل اور نرم خو، اور وہ تو ہر ایک کے لیے چاہتے تھے کہ وہ جو ہے وہ جنت میں جائے، دوزخ کا ایندھن نہ بنے. تو اب اگر وہ حضور پاک بھی ان کے لیے دعا کر دیتے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو تم توبہ قبول کرنے والا پاتے اور ہم ان کو معاف فرما دیتے. لیکن اگر یہ سچے دل سے معافی مانگتے، فلا پس نہیں، و رب کا فلا، یہاں پہ یہ فلا قسم کے لیے ہے کہ فلا پس قسم ہے وہ رب کا، آپ کے رب کی، لا یؤمنون کہ وہ مومن نہ ہوں گے حتیٰ جب تک کہ یحکموا کا کہ وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے کہ پس قسم ہے وہ رب کا، تیرے رب کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموا کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بنا لیں، فیما اس میں جو شجرہ کوئی جھگڑا اٹھے بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدوا وہ نہ پائیں فی انفسہم اپنے دلوں میں حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا آپ فیصلہ کریں، ویسلموا اور تسلیم کریں تسلیمہ خوشی سے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھاتے ہوئے ان کو یہ بات باور کرائی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں جب تک یہ اس وقت تک مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان جو ہے وہ منصف نہ بنا لیں اور ان کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنے، ان کی اطاعت نہ کرنے، اور اپنے ہر جھگڑے میں جو وہ فیصلہ کریں بغیر کسی بغض اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تسلیم کریں. ولو اور اگر انا کتبنا ہم لکھ دیتے تھے، حکم کرتے علیہم ان پر، یعنی کہ اگر ہم ان کی اس باتوں کے اوپر یہ حکم کر دیتے انقتلوا کہ قتل کرو تم انفسکم اپنے آپ کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ من سے دیارکم اپنے گھروں میں، ما فعلوا وہ یہ نہ کرتے الا سوائے قلیلا چند ایک منہم ان سے، ولو اور اگر انہم یہ لوگ فعلوا کرتے ہیں ما جو یعظون نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کی، لقانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، وہ اشدہ اور زیادہ تثبیتا ثابت رکھنے والا. ان کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولو اننا کتبنا کہ اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے یا فرض کر دیتے علیہم ان پر انقتلوا انفسکم کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر، او اخرجوا من دیارکم نکل جاؤ تم ان میں سے، دیارکم ما فعلوا وہ یہ نہ کرتے الا سوائے قلیلا چند ایک کے منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم یہ لوگ فعلوا کرتے ما یعظون نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کی، لقانا تو البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، واشدہ اور زیادہ تثبیتا ثابت رکھنے والا. وَإِذَن اور اس صورت میں لا آتیناہم ہم انہیں دیتے من لدنا اپنے پاس سے اجر عظیمہ بہت بڑا، اور ولا ہدیناہم اور ہم انہیں ہدایت دیتے صراطا راستے کی مستقیمہ سیدھا، ومن اور جو یوتی اللہ اطاعت کرے اللہ کی و رسول اور رسول کی، فاولئک تو یہی لوگ ما ساتھ الذین ان لوگوں کے جو انعام اللہ انعام کیا ہے اللہ نے علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، واحسن اور اچھے، اولئک یہ لوگ رفیقاً ساتھی، ذالک الفضل فضل ہے من سے اللہ کی طرف سے، واقفہ اور کافی، باللہ اللہ علیم جاننے والا. اب اس رکوع کے اختتام پہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات ان لوگوں کی کہی کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ اطاعت کر لیتے رسول کی، وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اگر یہ لوگ اطاعت کرتے رسول کی، تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ تو ضرور یہ لوگ جو ہیں یہ ساتھ ہوتے، انعام اللہ کن کے ساتھ ہوتے، جن پر انعام کیا اللہ نے علیہم ان پر. اور وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی لسٹ بتائی ہے. ان لوگوں میں سے نبیوں کو سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے مقرر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر اپنی شریعت بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ وہ اپنے فرشتوں کی مدد سے ہم کلام ہوتے ہیں، یا جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوئے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی کتابیں جو ہے وہ اپنے نبیوں کے اوپر نازل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تو وہ نبیوں کے ساتھ ہوتے، یا وہ لوگ جو صدیقین ہیں. صدیقین کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ تمام کے تمام لوگ جو جب ایمان لے کر آتے ہیں تو خالی ایمان لے کر نہیں آتے، بلکہ وہ اپنے علم اور عمل کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو انہوں نے سنا تھا، جس پر جو چیز ان کے ہادی نے ان کو بتائی تھی، انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کیا. یعنی کہ وہ اپنے قول اور فعل میں ان کی کوئی تضاد نہیں ہوتا، وہ جس طرح سے علم کو سیکھتے ہیں وہ اسی طریقے سے اپنی زندگیوں میں اس کو رائج کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ
معاملات کرتے ہیں اور کہیں پر بھی ان کے اندر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی موجود نہیں ہوتی، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کا لقب ہی صدیق تھا، کہ حضرت ابو بکر صدیق، کہ انہوں نے جس طرح سے اسلام کو قبول کیا، جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی آگے تعلیم پھیلائی، جس طرح سے انہوں نے پہلے خلیفہ وقت بنے اور اس کے بعد دین کی جو خدمت کی، تو ان کو یہ لقب جو ہے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات کرتا ہے۔ وہ شہداء، اور شہداء کون ہوتے ہیں؟ کہ جو جب دین کے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور وہ اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اللہ کے تمام اس دین کی سرفرازی کے لیے، تو ان کو شہید کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم بر صغیر میں دیکھیں تو ویسے تو سکھ اور ہندو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شہید کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ قرآن نے جو شہید کا ورڈ استعمال کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جو اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ والصالحین، یعنی کہ اصل میں وہ لوگ جو ہیں وہ گواہ بند ہوتے ہیں اللہ کے دین کے، اور وہ آخری درجے میں بھی جا کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی گواہی دیتے ہیں۔ والصالحین، صالحین وہ تمام کے تمام نیک لوگ کہ جو اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے میں گزار دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کو اللہ کی بندگی میں گزارتے ہیں اور فرما برداری اور اطاعت کے آخری معیار پہ پہنچ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں۔ وَأَحْسَنُ وَأُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی، یعنی کہ ان لوگوں کو جو استغفار کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آخری حاکم مانتے اور ان کے اوپر درود پاک بھیجتے، تو وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ شامل کیے جاتے۔ ذالک الفضل، اور یہ فضل ہے من اللہ، اللہ کا، وکفا، اور کافی ہے باللہ، اللہ علیمن، جاننے والا، ان کی علم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہمارا جو رمضان ہے اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ آپ لوگوں سے اس حوالے سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ 5-7 منٹ جو ہے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یقیناً آپ لوگ جو ہیں اس رمضان میں آپ نے اگر ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار، آپ نے وہ ویڈیو اگر دیکھی ہے اور اگر نہیں بھی دیکھی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کل کے عشرہ شروع ہونے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دوبارہ ضرور دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر تمام روایات کو کمپائل کر کے جو ہے وہ ایک جگہ پر لانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس ویڈیو میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے اس رمضان میں اپنے لیے جو ہے وہ تیاریاں کرنی ہیں، ہم نے کس طریقے سے، کیونکہ یقیناً کوئی بھی شخص اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگلا رمضان اس کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کو، جیسے میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنائی تھی، آپ کو میں نے اس میں مختلف احادیث کے ذریعے سے مختلف آپ کو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی تھیں، کہ خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ان کا فرمان کے مطابق ہمیں رمضان میں ہر نیکی جو ہے ویسے ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر نیکی جو ہے اس کا ثواب جو ہے، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے ہر لفظ کا ہمیں 10 لفظوں کے مطابق جو ہے وہ ثواب ملتے ہیں، کہ 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی میں ایک اور ہمیں روایت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ رمضان میں آپ کی تمام جو نیکیاں ہیں وہ 70 گنا سے ملٹی پلائی کر جاتی ہیں، اور جو فرائض آپ پڑھتے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ تقریباً فرض جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں ان کا ثواب جو ہے وہ فرض عبادتوں کے برابر جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے جو اس وقت خاص طور پہ آپ لوگوں کو آپ کو ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے بہت ہی بہترین انداز میں پچھلے کلاس میں جو ہے وہ شیئرنگ کی تھی، میں نے اس کی الگ سی ویڈیو بنا کر بھی ڈال دی ہے، آپ اگر اس چیز کو فالو کریں۔ اور سسٹر آج میں دیکھ رہا تھا عزیز فاطمہ نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی 24واں پارہ صبح جب میں نے ڈالا تھا تو ان کے کمنٹ کے حق سے ہی میں بات کو اسٹارٹ کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے قرآن پاک جس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ جب پڑھ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل انسان جو ہے وہ لرز کر رہ جاتا ہے، اور یہ باقی بالکل حقیقت ہے کہ دیکھیں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کا کلام جو ہے ان کے الفاظ میں جو ہے وہ اس کو خاص طور پہ بار بار جو ہے وہ پڑھا جائے، اور میں نے یہ جو کوشش کی ہے اس دورہ قرآن میں، یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کافی منفرد ہے، اور آپ کو اس طرح کا یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ دورہ قرآن نہیں ملے گا کہ جس میں آپ قرآن پاک کو عربک اگر آپ یہاں سے پڑھتے جائیں اور ہیڈ فون اگر آپ یا ایئر پوڈ اپنے کانوں میں لگا لیں اور آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ عربی پڑھتے جائیں اور آواز آپ کے کانوں میں آتی جائے گی، کیونکہ یہ ترجمہ اس قسم کا ہے کہ اس میں ہر لفظ جو ہے اس کے سامنے اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو اردو ترجمے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، اور آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام، باقی اللہ کے الفاظ کی جو تاثیر ہے جب آپ اس کے معنی کو سنیں گے تو وہ آپ کو محسوس ہوگی اور آپ واقعی لرز کر رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو دورہ قرآن ہے، یہ دورہ قرآن جو ہے اس کی مدد سے آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی تمام جو ہم نے پچھلی کلاسیں ہم نے پڑھی ہیں
کیونکہ اس الفاظ کی بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی، آپ کی ریپیٹیشن ٹیکنیک کی مدد سے آپ ان کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور آپ کے یہ تمام کے تمام الفاظ جو ہیں ان کی ریپیٹیشن کی مدد سے آپ کی جو ہے وہ ایک ایسی دہرائی ہو جائے گی کہ وہ تمام الفاظ کے معنی بھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارا یہ جو آخری عشرہ ہے اس کے حوالے سے ضرور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور پاک کو اس بات کو حضور پاک نے ان کو کہا کہ کوئی ہلاک ہو وہ شخص کی جس کو رمضان ملے اور وہ اپنے آپ کو معاف نہ کرے اور اس معاف نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ان کی بات پر کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جس کو اس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، تو اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان کے اوپر درود پاک نہ پڑھے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس جو آخری عشرہ ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلا عشرہ جو تھا وہ رحمت تھا، دوسرا عشرہ مغفرت تھا، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آپ لوگ یقیناً اس وقت آپ کے پاس وہ موقع موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلوا سکتے ہیں، ابھی بھی وہ ساتھ اور وہ گھڑیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رمضان کے آخری عشرے میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے تھے اور وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور اسی طرح سے وہ دنیا سے وہ چلے گئے اور اس کے بعد ان کی جو ازواج تھیں وہ اعتکاف کرتی تھیں۔ یعنی کہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمام زندگی کی بہت ساری چیزیں جو رمضان میں اللہ تعالیٰ جیسے کچھ چیزیں آپ کے اوپر جائز چیزیں بھی آپ کے اوپر ممنوع قرار دے دیتے ہیں، اور جو چیزیں رات کو بھی جائز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اعتکاف میں، جیسے آپ کی بیویاں رات کو جائز ہیں تو آپ کو اعتکاف میں وہ بھی ممنوع قرار ہو جاتی ہیں، جو کہ آپ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ اصل میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈتے ہیں، جس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام پر حکمت فیصلے جو ہیں وہ نازل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ بجٹ کی رات ہے، تمام اگلے سال کے فیصلے جو ہیں یہ اس رات کو نازل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جتنی بھی آپ کے لیے کوشش ہو سکے ان راتوں کی گھڑیوں میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ درود پاک پڑھیں، کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، اور خاص طور پہ جو یہ دورہ قرآن ہے آپ میں سے آخری 10 پارے جو میں آپ کو جس انداز میں بتا رہا ہوں ان کو ضرور اس انداز میں پڑھیے، تاکہ آپ، کیونکہ آخری 10 پاروں میں اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاص طور پہ زیادہ تر مکی آیات ہیں اور جھنجھوڑنے والی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو جب آپ یہاں سے دورہ قرآن سے آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بالکل ایک ایسا لگے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بانڈ جو ہے وہ آپ کا قائم ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو میں نے آپ کو پچھلی ایک دو کلاسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ یہ قرآن پاک سیکھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے پر بچھا دیتے ہیں، اور تمام جو مخلوقات ہیں وہ اور فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ مغفرت کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم نے قرآن پاک میں دیکھ لیا کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ معافی مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں اس مغفرت کو اللہ تعالیٰ، اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو وہ اونٹ کی مثال دی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جس کو کا اونٹ ریگستان میں گم ہو جائے اور وہ مل جائے تو اور وہ خوشی سے وہ یہ بول پڑے کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی کہ وہ خوشی سے اس بات کو بھی یعنی کہ الٹ دے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح سے وہ شخص ریگستان میں اپنے اونٹ کو پانے پہ خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف کرتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے واپس پلٹ گیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے کہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا کہ حضور کہ اپنے اہل و عیال کی فکر کرو، اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے اہل و عیال کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں خاص طور پہ ان کو جگاتے تھے اور ان کو یہ کہتے تھے کہ اللہ کو یاد کرو۔ تو ہمیں بھی اپنے ارد گرد اپنی فیملی کو، تمام لوگوں کو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کو اس اہمیت کے بارے میں بتائیں کہ یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اور یہ کلام اللہ کا، آپ کو پیغمبر نہیں آئیں گے، یہ کلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا جو ہے وہ ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ میں مائک کو اوپن کر دیتا ہوں۔ جی پلیز۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، میں اور میرے ایک بیٹا اور ایک ہسبینڈ ہے، تو کیا میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہوں؟ کیونکہ میں لاسٹ ٹائم ایک دفعہ بیٹھی ہوں اور اٹھ کے پھر میں نے کھانا وغیرہ بنانا ہوتا ہے، جو بھی گھر کے کام ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا تھا کہ اٹھنا نہیں چاہیے، بس اپنے کمرے میں یا جہاں پہ بیٹھا جاتا ہے وہیں پہ بیٹھے رہیں، تو اس وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ شاید نہیں بیٹھنا چاہیے، تو آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے کام کے لیے اٹھ سکتی ہوں؟ دیکھیے اس معاملے میں جی آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی جی سر آ رہی ہے۔ اوکے۔
जी अस्सलाम वालेकुम। सलमान भाई, मैं इनको थोड़ा सा जवाब दूं? जी मैं बता देता हूँ, फिर आप उसमें ऐड कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। बेसिकली वो मेरी आवाज का थोड़ा सा इशू आ रहा था, मैंने उसको सेट कर रहा था। जी मैं इनको बहन को ये बता दूं कि एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि एतकाफ़ के हवाले से जो इसका मफ़हूम है वो ये है कि आपने अपने आप को एक जगह पे रोके रखना है, और एक जगह पर रोकने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो शरई ज़रूरतें हैं उनके लिए उसकी वजह से उस शरई ज़रूरत के लिए आप उठकर आगे जा सकते हैं। और औरतों और मर्दों के हवाले से कुछ जो है वो इन चीज़ों में फ़र्क भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बता दूँगा कि जैसे मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि मैं आज से काफ़ी अर्से पहले, आई थिंक सन 2006 की बात है, मैं शारजाह में मैं एतकाफ़ में बैठा था वहाँ पर। तो मैं क्योंकि अकेला था उस टाइम पे, और कोई मुझे वहाँ पे खाना इफ्तारी और सहरी जो है वो लाने ले जाने वाला नहीं था। तो इफ्तारी का इंतज़ाम तो वहाँ पे मस्जिद में जो है वो इमाम साहब जो है उन्होंने कर लिया था। तो मैं सहरी करने के लिए बाहर होटल पे जाता था। तो 5-6 दिन तो मैंने इसी तरह से वहाँ पे बस सर झुका के गए, खाना सहरी की, और फिर मैं वापस आ गया। तो उसके बाद मस्जिद में कुछ और लोग भी मौक़िफ़ बैठे थे, तो उन्होंने अपने साथ मिला लिया। तो ये बात बताने का आपको मकसद ये था कि आप शरई ज़रूरत के तहत जो है वो आप कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने कोशिश ये आवाज करनी नहीं है। आ रही। हमें जी तो आ रही अभी है, आपको आपको आवाज़ सही आ आ रही रही है? है? सही आ रही है। आ रही है सर। ऑलराइट जी। तो इसमें आपने कोशिश ये करनी है। आज थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम भी मेरे ख्याल में आवाज़ का चल रहा है बीच में। जी, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप एतकाफ़ की नियत कर लेते हैं, तो नियत करने के बाद आप बहुत ही कोई मजबूरी, आप ज़रूरत, जैसे आप कह रही हैं कोई किचन के काम है या बाकी काम है, तो बहुत जल्दी से आप उन कामों को कर सकते हैं। कोई और अगर आपकी इसमें हेल्प आउट करने वाले नहीं है, और ख़ास तौर पे जो है वो इन मामलात में आप दुआ करें। बाकी बेहतर ये है कि आप किसी आलिम या किसी मुफ्ती से भी इसके बारे में पूछ लें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आप सिस्टर फरहाना कुछ बात ऐड करना चाह रही हैं? जी, जी, वो मैं कल मैंने ना ये वीडियो सुनी थी, तो वो बता रहे थे, जो भी थे वो बताने वाले, तो कह रहे थे कि जो एतकाफ़ है ना, वो सिर्फ़ मस्जिद में। आपकी आवाज़ कट गई थी, दोबारा से बताएँगी? उन्होंने कहा था कि एतकाफ़ जो है ना, वो सिर्फ़ मस्जिद में हो सकता है। ये अच्छा, मैंने ये उनकी बात सुनी। आपकी बेहतर, इसीलिए मैंने कहा आप किसी आलिम से हाँ, जी, ये तो मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगी कि औरतों का एतिकाफ जो है ना वो मस्जिद में ही जायज है, यानी औरतें भी मस्जिद में ही एतिकाफ करें, जैसे घर में नहीं करना चाहिए। लेकिन कुरान पाक में तो ये भी आया ना कि अपने मैंने घरों को भी मस्जिदें बनाओ। इसलिए किया था, तो मैंने मस्जिद में ही किया था। बेहतर वो ये है, मैंने अपने आपसे घरों में वो इसलिए कहा था अपने घरों में कि मस्जिदें बनाओ, कि मर्द क्या करते थे कि फर्ज भी मस्जिद में पढ़ लिए, सुन्नत भी मस्जिद में पढ़ ली, नफल भी मस्जिद में पढ़ लिए। तो घर में आप बच्चों के सामने अगर नमाज पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि नमाज भी हमने भी पढ़नी है। तो इसलिए अजीम भाई, आप उस रोशनी डाल सकते हैं? कि फर्ज आप अली मस्जिद में भाई, पढ़ें और सुन्नतें और अली नफल भाई, घर आपको में आवाज़ आ पढ़ें। रही है? जी मुझसे पूछ रहे हैं सलमान भाई। जी, मैंने कहा आप इस पे कुछ रोशनी डाल देंगे? नहीं, एक शरई मसला है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है, बल्कि जो हुजरा है वही एरिया उन्होंने एतकाफ के लिए अपना रखा हुआ था। अलबत्ता उस एरिया से बाहर, मतलब जो एक मखसूस जगह बनाई हुई थी। चूंकि उस वक्त ये चीज़ हमें सहाबा कराम से नहीं मिलती थी कि उनका तरीक़ाकार आमतौर पे क्या होता था, तो ये हम कह नहीं सकते कोई घर में नहीं कर सकता या नहीं कर सकता, मस्जिद में ही ज़रूरी है। किसी की राय हो सकती है। असल जो मकसद है इसमें, आइन काफ फा, जो इसका मकसद है रुक जाना। मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात से कुछ वक्त के लिए अलहदा हो जाएं, रुक जाएं और अपना जायज़ा लें। और जायज़ा लेने के लिए आप देखें, ये भी राय मिलती है कि आप मस्जिद में दाखिल हों तब भी एतकाफ़ की नियत कर लें और अपना जायज़ा लें। इवन के नफिल एतकाफ़ मैंने देखे हैं आखिरी अशरे में, कि कुछ लोग आते थे, एक दिन के लिए स्टे करते थे और चले जाते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 रातों का भी है, 20 रातों का भी है। तो उनका तरीका तो असल वही है, आखिरी 10 रात करते थे। तो हम ये नहीं कह सकते, अपनी राय नहीं दे सकते किसी पे, मतलब थोप नहीं सकते कि आप लाजमी ये करें फलाना करें। हाँ, उसके हुदूद जो रखे हैं कि आपने किसी से बात नहीं करनी है, आम मशगूलात से बिल्कुल दूर हो जाना है, अपना जायजा लेना है। अगर कोई ये चीज़ करता है तो बाकी अल्लाह और उसका मामला है मेरी नज़र में। बाकी सब आरा हैं, बाकी सब कह लें कि हर एक की अपनी राय है, उनका एहतराम है, लेकिन ये शरीयत का मसला नहीं लगता। जी, मेरे ख्याल में भी ऐसे ही है कि जिस तरह से ये आप, क्योंकि ये राय हो सकती है कि जी मस्जिद में ही लाज़मी है ख़वातीन का भी। इसमें क्योंकि ज़ाहिर बात है, हमारी उम्मत में, इस्लाफ में जो एक तरीक़े का राइज है और चला आ रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ उलमा मुख्तलिफ़
मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा बेहतर है कि अगर मस्जिद में मौका हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सारी जो मस्जिदों में, तो पाकिस्तान में तो औरतों के लिए नमाज की जगह जो है वो मौजूद नहीं होती है। ये मैं बहरिया टाउन में रहता हूँ, तो ये यहाँ पे मस्जिदें हैं जिसमें औरतें और मर्दों के लिए अलग अलग जगहें मौजूद होती हैं। तो लेकिन वहाँ पर भी लेडीज़ को एतकाफ़ का जो है वो की इजाज़त नहीं होती। तो ये चीज़ है कि आप इसमें नियत करें, सबसे बड़ी चीज़ है नियत है। एक जगह अपने लिए आप मुख्तस कर लें कि जी ये मेरी एतकाफ़ की जगह है, और वो आपकी नियत जो आप कर लें, और उसके बाद आप जब वहां से उस जगह से बाहर निकलें तो उस वक्त आप बिल्कुल वहां पे जो गैर जरूरी मामलात हैं या कोई बातचीत जो है वो आप ना करें। इवन सर झुका के, नजरें झुका कर आप आगे अपना जो जरूरी काम है वो आप इंजाम देकर आप उसके बाद जो है वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठें। बाकी है कि इसमें फिर भी वही है कि ये मुख्तलिफ इसमें राय हैं, वो आप किसी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अहमियत पे बात करनी थी कि ये आखिरी अशरा है। इसके जो प्लस माइनस हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मेट नहीं है कि हम जो है वो फिकही मसाइल में बाकी बीच में पढ़ें, तो आप जिस भी मकतब फ़िक्र से आप उनके आलिम से इस पर राय ले लें कि उसके क्या एसओपीज़ हैं और क्या चीज़ हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल बेटे, ठीक है। जी, आप थैंक यू सो इसकी मच सर, एतकाफ जज़ाकल्लाह की रूह खैर। को जी, समझें, ठीक है, एतकाफ की रूह क्या है, उस रूह को अपनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला को इस वक्त हमें राज़ी करना है, अपने आप को इस जी जी जहन्नुम की आग से बिल्कुल बचाने के लिए हमें ये मौका मिला है। और जो लैलतुल कदर है, हमें मतलब उलमा ये बताते हैं कैलकुलेशंस करके कि एक रात जो है वो तकरीबन 80 साल से ज़्यादा इबादत का आपको सवाब तकरीबन मिल जाता है। अजर तो है, हमारी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखें कि एक रात में अगर इतने सालों की आपको इबादत मिल जाए, और हमारी अगर यूं समझ लें कि 60 साल की अगर एक एवरेज रेट ऑफ लाइफ निकाल लिया जाए, तो उसमें आपके पहले 20 साल तो बचपन की आपके निकाल लें, तो पीछे आपके रह गए 40 साल। तो 40 रातें में से अगर आप हर साल ये कोशिश कर लें कि आपको ये लैलतुल कदर मिल जाए, जिसके लिए आपको पांचों रातों जो ताक रातें हैं, 21वीं, 23वीं, आपकी 25वीं, 27वीं, और उसके बाद 29, 29वीं जो रात है, इन 5 रातों में खास तौर पे आपने अल्लाह ताला को राजी रखना है। वो घड़ियां बहुत कीमती घड़ियां हैं। फरिश्ते और हजरत जिब्राइल जो हैं वो आसमान से उतरते हैं, और समझ लें कि वो मुसाफा करते हैं, और आपके फैसले जो हैं पूरे हिकमत फैसले वो आसमान से उतरते हैं। पूरे साल का बजट जो है वो उसमें आता है। बिल्कुल सही बात है। और दुआएं जो है मौका बहुत बड़ी जाए चीज़ है। दुआएं आपके लिए इबादत का मगज हैं, जितनी भी दुआएं कर सकते हैं आप, वो दुआएं जो है वो करें। और ये घड़ियां, ये मौके, मैंने आपको इसीलिए ये हदीस भी सुना दी कि दुरूद पाक जो है उसकी कितनी फजीलत है। उसको जो है आपने ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, चलते फिरते उठते बैठते, तो ये आपके लिए बहुत कीमती घड़ियां होंगी। ऑल राइट, कोई और बात अगर है तो प्लीज़ कर लें। जी सिस्टर अजीज फातिमा, आपको जो तरीका बताया आप उससे माशाल्लाह कुरान पढ़ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं चलें उसी तरह माशा, पढ़ रही हूँ। बस और जबरदस्त। आप लोग कोशिश करें कि खास तौर पे आखिरी 10 पारे अगर आप पहले, जाहिर बात है कि आप लोगों ने पहले से दौरा कुरान शुरू किया होगा, तो इससे एक दफा एक पारा कम से कम जरूर पढ़ के आप ट्राई करें। आपका एक बहुत ही मुनफरिद एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी, जैसे मैंने लिखा है ना, अभी मैंने पूरा लिखा नहीं है, मैंने तकरीबन रोते हुए वो सारा पारा सुना है। जितना वो उसमें था माशाल्लाह। ना, वो लर्जा देने वाली आयतें थी, तो माशा बहुत ज्यादा, हालांकि इस तरह कभी नहीं फील हुआ। आप अल्लाह ताला यकीन के करें कि जब आप यहाँ से अरबी अरबी आप सिर्फ आप अरबी पढ़ते जाएं, कानों में आपकी आवाज आती जाएगी, और आपकी ऐसी फीलिंग जो है ना, बिल्कुल जैसे आपको, क्योंकि माशाल्लाह वो तर्जुमा इतना सलीस और लफ्जों को मोतियों की तरह जो है वो जोड़ा हुआ है कि एक एक लफ्ज का सामने साथ साथ उसी के मीनिंग है। और वैसे तो आपको बहुत सारे तराजिम जो मिल जाते हैं तो बामहावरा है, उसमें इस बात का एहतमाम नहीं किया गया कि कौन से लफ्ज के सामने जो है उसी का तर्जुमा जो है वो आ जाए। तो इसमें हाँ आपको जी, एक बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि आप कहेंगे कि वाकई आप अल्लाह ताला के साथ जो है वो इस वक्त हम कलाम है। हाँ जी, सही मायने में ना जी कुरान बिल्कुल पाक सही है। मेरा पसंदीदा है। जज़ाकल्लाह खैरन जी। ऑलराइट जी, मेरे ख्याल में अब अली भाई आपने कोई बात आज के सबक के हवाले से ऐड करनी है? नहीं, बस एक चीज, एक लफ्ज का तशरीह कर दूं, ताकि ये कुरान करीम में बार बार इस तरह का एक अंदाज आता है उस हवाले से। जैसे फला जो लफ्ज आपने पढ़ा था ना, ये क्यों आता है, मतलब ये पहले ला का इस्तेमाल क्यों होता है? अगर आप देखें सूरह बलद की इब्तिदा भी ऐसी है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ये ला क्या है? आमतौर पे इसका तर्जुमा ही नहीं लिखा होता, लेकिन कहीं कहीं तर्जुमा लिखा होता है नहीं, क्योंकि अरबी में कॉमा या एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह की कोई अलामत नहीं मिलती। तो हो ये रहा होता है कि कोई मौजू चल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बातें आ रही हैं, और यकायक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, बल्कि हकीकत ये है। उस बात को फिर जोर देकर बताया जाता है, खासतौर पर कसम का पहलू होता है। तो ये ला उस तरह का आता है कि मना कर दिया जाता है कि नहीं, ये जो बात हो रही है इस तरह नहीं है। ये जो वाह आता है, ये कसम है, वाव कसमिया कहते हैं इसको। वाव की बहुत सारी किस्में, एक किस्म ये कसम है। उसकी अलामत ये है, उसके बाद आने वाला लफ्ज जो है हालत जर में होता है। असल में ये का इजाफी जमीर का लगा हुआ है, रब्बी, वरना रब्बू भी हो सकता था, रब्बा भी हो सकता था, लेकिन रब्बी में चला गया ये।
اور ظاہر ہے حالت جر کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ پہلی شکل ہے تو زیر کے ساتھ ہی ہم پہچان رہے ہیں. تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے آپ کے رب کی قسم. تو یہ اس طرح یہ جملہ ادا ہو رہا ہے. اس میں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک اچھے ورڈ کی طرف جو ہے وہ اس وقت رجوع کیا ہے اور آپ نے بتایا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ قرآن پاک میں جس طرح سے بتایا نا کہ مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب استعمال کیا. کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سورہ مدثر میں، اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والقمری، یعنی کہ جیسے والا عربک میں نکال کے دیکھ لیتا ہوں کہ وہاں پہ قسم کھائی ہے کہ نہیں، وہاں پہ کہا ہے کہ قسم ہے چاند کی. اب کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اور ساتھ ہی ساتھ اور چیزوں کی بھی پہچان کروائی ہے. تو اب کیا ہے کہ جس طرح سے آپ چاند کو دیکھتے ہیں، آپ رات کو دیکھتے ہیں، آپ دن کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان جو میں آگے بات کرنے والا ہوں، تم اس کو بھی نہیں جھٹلا سکتے ہو. تو اس طرح سے یہ ایک اسلوب جو ہے اس بات کو زور دینے والا کہ یہ بات جو ہے نا، جیسے اب یہاں پہ کہا کہ فلا و ربی کا، کہ پس قسم ہے ربی کا، تیرے رب کی، کہ رب کو تو تم جانتے ہو. اور اب میں تم سے جو بات کر رہا ہوں کہ اس بات کو زور دے دیا کہ نہیں، یہ قسم ہے تیرے رب کی کہ لا یؤمنون، کہ تم نہیں ایمان لا سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یو حق کی منہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک منصف نہ بنا لو. جی علی بھائی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں اس معاشرے میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آئے، اس سے پہلے مدینہ کا ایک سسٹم چل رہا تھا. تو لوگ فیصلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت تھی کہ جو سابقہ امت ہے وہ اپنے جو ہے نا مولویوں کے پاس جا سکتے ہیں. تو اس چکر میں لوگ جو ہے اچھے فیصلے جہاں ہوتے تھے وہاں جانا چاہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کیونکہ لوگ جو ہے اس کا غلط استعمال کرنے لگے. نہیں، اب ایسا نہیں ہے، یہ چیز ختم. اب جو ہے آپ کو حاکم نہ مان لیں اپنے معاملات میں جو خرابیاں ہیں، یہ جن میں اختلاف ہے. شجرہ کا لفظ آیا، شجرہ اصل میں اس کا معنی یہی ہے کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، مشکل ہو جائے. اختلاف ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی میں اللہ علیہ نے وسلم کو حاکم بنا دیا ہے یہاں پر. میں نے یہاں پہ یہ سورہ مدثر کی جو بھی آیت بتائی تھی، اس کو اوپن کر کے آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا والقمر، کہ نہیں نہیں، والقمر قسم ہے چاند کی، واللیلی اور رات کی، اذا ادبر کہ جب وہ پیٹھ موڑے، والصبح اور صبح کی، اذا اسفر کہ جب وہ روشن ہو، انہا لعہد اکبر کہ بے شک یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس آیت کو اگر آپ آخری رکوع کی ہے، آگے جا کے وہ بات پڑھ لیجیے گا تو آپ ہل کر رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز کیا ہے. جی علی بھائی. جی بالکل، جزاک اللہ خیر. اور خاص طور پہ سب سے بڑی جو وہاں پہ بات کی گئی اتنی قسمیں کھا کے کہ قیامت جب وہ لوگ سوال کریں گے نا، کہ جو لوگ دوستی ہوں گے جنتیوں سے، کہ تمہیں جنتی جو ہے وہ دوستیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈال دیا، تو وہ سب سے پہلی چیز کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اتنی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا. جی اب میرے خیال میں ہم سبق سن لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ میں سے جن لوگوں نے سبق پڑھنا ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیں. سائن نے ہینڈ ریز کیا، آپ پلیز اسٹارٹ کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں ترا دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو سب دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنو ایمان لائے، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، بما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے، یریدون وہ سب چاہتے ہیں، ان یہ کہ یتخاکمو کہ وہ سب فیصلے کے لیے جائیں، الا طرف الطاغوتی طاغوت کے، وقت اور یقیناً امرو وہ سب حکم دیے گئے، ان یہ کہ یکفرو کہ وہ سب انکار کریں بھی اس کا یعنی طاغوت کا، ویریدو اور چاہتا ہے الشیطان شیطان، ان یہ کہ یضلہم کہ وہ بھٹکا دے انہیں، ضلالن گمراہی میں، بعیدن دور کی. وَإِذْ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، تعالو کہ سب آؤ، الا طرف ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، وَإِلَا اور طرف رسولی رسول کے، رأیتا دیکھتے ہیں، رأیتا دیکھا آپ نے، المنافقین منافقین کو، یسدون کہ وہ ہچکچاتے ہیں، ان کا آپ سے، صدودن بہت زیادہ، یعنی ہچکچاہٹ، زیادہ ہچکچاہٹ. سر ایسے ہی ہوگا صدودن کا مطلب؟ جی ٹھیک ہے، روکتے ہیں یا ہچکچاتے ہیں. فکیفا پھر کیسے، اذا جب، اصابتہم آتی ہے ان پر، مصیبتوں کوئی مصیبت، بما بوجہ اس کے، قدمت جو بھیجا آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤ آئے، جاؤ وہ سب آئے، کا آپ کی طرف، یحلفون یحلفون قسم اٹھاتے، باللہ اللہ کی، ان یہ کہ اردنا ارادہ تھا ہمارا، اللہ مگر، احسانم احسان کا یا بھلائی کا، وتوفیقن
اور तौफीक का सर बता दें। तौफीकन का मतलब मवाफ़क़त मुवाफ़क़त का। उलाइका लज़ीना, यही वो लोग हैं, यालमू, वो जानते हैं, यालमू, वो जानते हैं, अल्लाह यालमु लहु जानता जानता है है, जानता है अल्लाह अल्लाह मा जो फी कुलूबिहिम उनके दिलों में है। फ़अरिद अनहुम, आरिद बस आप एराज कीजिए, अनहुम उनसे, वइज़हुम और आप नसीहत करें, वकुल और कहें, लहुम उनसे, फी अनफुसिहिम उनके नफ्सों के लिए या उनकी ज़ात के लिए, कौलन बात, बलीगन बलीगन यानी जो दिलों पे असर करे। सही है, जज़ाकल्लाह साइम। आगे अहमद आईडी से आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। जी आउज़ु बिल्लाहि वालेकुम। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और माँ नहीं अरसलना, भेजा हमने मेरे रसूलिन, कोई रसूल, इल्ला सवाए युता, ताकि वो अतात किए जाएं, बेइज़्नी इज़न से, अल्लाह के, वलो और अगर, अन्नहुम बेशक वो, इस जब ज़लमु जुल्म किया उन्होंने, अनफुसहुम अपनी जानों पर, चाऊ का आते आपके पास, फस्तगफरू और बख्शिश मांगते अल्लाह से, वस्तगफरा और बख्शिश मांगते लहुम उनके लिए, रसूल वजदू तो वो पाते अल्लाह को तवाबन, तौबा, वो तौबा कबूल करने वाला, रहीमा और रहम करने वाला। फा बस ला नहीं, व रब्बी का, और कसम है आपके रब की, ला नहीं में नूना, वो ईमान लाते, वो ईमान लाएंगे, हत्ता यहाँ तक के, नहीं, फा तो ला नहीं, व रब्बी का, कसम है आपके रब की, कि ला नहीं में नूना, वो मोमिन होते होंगे, हत्ता यहाँ तक के, युग के मुँह का, वो मुनसे बना लें आपको, फीमा उसमें जो शजरा इख्तिलाफ हुआ, बैनहुम दरमियान उनके, सुम्मा फिर, ला नहीं यजिदू वो पाएं, फी अनफुसिहिम अपने नफ्सों में, हरजन कोई तंगी, मिम्मा उसमें जो कदैता फैसला किया आपने, वसल्लिमु और वो तस्लीम करें उसे, तस्लीमा खुशी से, या तस्लीम जैसे तस्लीम करना होता है पूरे का पूरा। वलो और अगर, अन्ना बेशक हम, कतबना हम लिख देते, अलैहिम उन पर, अनिक्तलु के ये कि कत्ल करो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, अभी खुरजू या निकल जाओ, मिन दियारिकुम अपने घरों से, माँ नहीं फालू वो करते इससे, इल्ला मगर कलीलुन थोड़े, मिनहुम उनमें से, वलो और अगर, अन्नाहुम बेशक वो फालू करते, माँ जो युआजूना वो नसीहत किए गए, बिही जिसकी, लकाना तो अलबत्ता होता, खैरा बेहतर लहूम उनके लिए, व शद्दा और बहुत शदीद तस्बीतन साबित कदमी में, वइज़ा जज़ाकल्लाह और तब सिस्टर। आगे रिफत सिस्टर आप पढ़ लें यहाँ से आगे। और आप में से उन लोगों के बारे में कि जो मैंने आज मैसेज किया था कि पुराने हमारे लोग जो हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग जो है हमारी क्लास में रेगुलर हों, रमज़ान के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि इस मामले में बाज़ औक़ात शैतान जो है वो कुरान के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है कि वो लोगों को इससे दूर करना चाहता है, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की आपके लिए मुश्किलात जो है वो बाज़ औक़ात, या आपको कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में डालता है जिसके लिए आप अपने लिए एक्सक्यूज़ेस जनरेट कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको हिम्मत दें, और आप सिर्फ ये है कि क्लासेस में, हमारी जो फ्यूचर की क्लासेस उसमें रेगुलर हो जाएं, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, और साथ साथ जो पुरानी क्लासेस हैं आप उनको भी रिपीट करना शुरू कर दें। यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी अवेलेबल हैं, आप चैनल पे जाके, आपको मेरे चैनल जो है विजडम विद सलमान फैज़, उस पे आपको आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जो सूरह फातिहा से है, और जूम क्लासेस की प्लेलिस्ट जो सूरह बकरा के इख्तिताम से है। और आप में से वो लोग जिनकी पुरानी क्लासेस मिस हुई हैं तो वो भी ज़रूर, और जिनकी मिस नहीं भी हुई हैं वो भी इसको ज़रूर रिपीट करें। मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैंने अभी इस रमज़ान में जूम पुरानी कुछ क्लासेस जो हैं मैंने उनको खुद सुना, और इतनी मुझे वो उसमें से चीज़ें जो हैं मुझे रिफ्रेश हुई, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि हम इस क्लास में जिस तरह से अली भाई भी माशाल्लाह, और मैं भी, और तमाम हम आपस में स्टूडेंट्स जो है वो इस पे बातचीत कर रहे होते हैं, एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में रिफ्रेश हो जाएंगी। जी प्लीज़ आगे पढ़िएगा सिस्टर रुखसाना। जी नहीं, नहीं, सॉरी जी रिफत बारी, आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस मेरा कुरान शरीफ खत्म हो जाए, फिर मैं आपकी वो सूरह फातिहा से दोबारा आप ही का शुरू करूंगी, इन्हीं रोजों में, आजकल में। तो अभी मैंने वो नहीं देखा, एक 24वां सिपारा मैंने सुना था, मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन मैं अपना इधर वाला कुरान शरीफ जहाँ मैंने ज्वाइन किया हुआ वो खत्म कर लूँ, फिर मैं आपका ही करूंगी। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल लातैनाहुम, और जब हम अपनी तरफ से, आतैनाहुम जब हम अता करते, मिल्लदुन्ना अपनी तरफ से, अजरन अजीमा बहुत बड़ा अजर, वला हदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हदायत वाली सीधी रात, हदायत देते सीधे रास्ते की। वमन युतिल्लाह, ये तो
अच्छा, मैं युतिल्लाह, वो जो अतात करते हैं अल्लाह की, व रसूला, रसूल की, फ़उलाइका माअल्लज़ीना, फ़उलाइका माअल्लज़ीना, तो लोग जो साथ हों, तो लोग साथ होंगे जो अनअमल्लाहु, अल्लाह के दिए गए इनाम में, जो वो लोग साथ होंगे जो अल्लाह के दिए गए इनाम में, अलैहिम, उन पर, मिन नबीयीन, नबियों में से, वसिद्दीकीन, सिद्दीक लोगों, सच्चे लोगों में से, शुहदा, शहीदों में से, वसालिहीन, और नेक अमाल वाले सालिया लोगों में से, हुस्ना उलाए का रफीका, हसना उलाए का रफीका, और बहुत खूब हैं ये रफाकत के लिहाज से, जालिकल फद्लो बिनल्लाह, ये फजल है अल्लाह की तरफ से, वकफा बिल्लाहि अलीमा, और काफी है अल्लाह खूब जानता है। आगे दोबारा ऊपर चलें, खत्म हो गया। जी आगे मेरे ख्याल में हम 2 दफा पढ़ लेते हैं खाली, क्योंकि आगे टाइम हमारा थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जी तो चले, ओके, अल्लाह तीसरी हाफिज। दफा सदकल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी रुखसाना सिस्टर आप पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अलम, क्या नहीं तरा, आपने देखा, इला तरफ, अल्लज़ीना, जो लोग, यज़अमूना, वो यकीन रखते हैं, अन्नाहुम, बेशक वो, आमनु, ईमान लाए, बिमा, इस पर, उनजिला, इस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, अलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन, से, क़ब्लिका, आपसे पहले, युरीदूना, वो चाहते हैं, युरीदूना, वो चाहते हैं, ऐ ये कि यतहाकमु, वो फैसला लें, इला तरफ, अत्वागूती, तागूत के, वक़द, और तहकीक, उमिरू, वो हुक्म दिए गए हैं, ऐ ये कि यकफुरू, वो इनकार करें या कुफ्र करें, बिही, इससे, व युरीदु, और चाहता है, अशैतान, शैतान, ऐ ये कि युदिल्लाहुम, वो गुमराह करे उन्हें, दलालन, गुमराही में, बैदन, बहुत दूर की, वैज़ा, और जब कीला, कहा जाता है, लहुम, उनको या उनके लिए, तालो, आओ, इला तरफ, माँ, जो, अनजला, नाजिल किया, अल्लाहु, अल्लाह ने, व इला, और तरफ, अर्रसूल, रसूल के, रायता, आप देखते हैं, अल मुनाफिकीना, मुनाफिकीन को, यसुद्दूना, वो रुक जाते हैं, अनका, आपसे, सदूदन, सख्ती में, या जिद में, फकैफा, फिर कैसा है, इज़ा, आगे जब, आगे असाबत, जी उनको सिस्टर मुसीबत, जज़ाकल्लाह। आगे आप पढ़ लें, बाबर कमाल जी आप पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फकैफा, पस किस तरह, इज़ा, जब, असाबतहुम, पहुंचती है उनको, मुसीबतुन, मुसीबत, बिमा, साथ जो, कद्दमत, आगे भेजा, ऐदीहिम, इनके हाथों ने, तुम्मा, फिर जाऊ का, आए आपके पास, यहलिफूना, यहलिफूना का क्या मतलब आएगा मेरे खाने का देर मतलब से, क्या, कसम खाते हैं। यहलिफूना, कसम खाते हुए, बिल्लाही, साथ अल्लाह की, इन, ये कि, अरदना, इरादा किया हमने, इल्ला, मगर, एहसानन, और एहसान का, तौफीकन, और तौफीक का, उलाइकल लज़ीना, वही लोग हैं जो, यालमुल्लाहु, जानता है अल्लाह, माँ, जो फी में, कुलूबिहिम, इनके दिलों में है, फारिद, पस एराज करें, या फिर जयानहुम, इससे, वाइजहुम, और नसीहत की उनको, वकुल्लहुम, और कह दीजिए उनको, फी में अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है, कौलम, बात, बलीगन, बलीग, बड़ी वसी बात, मतलब बलीग बात, जज़ाकल्लाह वमा सिस्टर, आज मेरे अरसलना, को 2 दफा करवाना है, तो टाइम हमारा शॉर्ट है, तो आगे हमदा आंटी आप पढ़ लें, क्योंकि फिर 2 लोग हैं। जी ठीक। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा, और नहीं, अरसलना, हमने भेजा, मिन रसूलिन, कोई रसूल, इल्ला, मगर, लियुताआ, ताकि वो अतायत किया जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, वला, और अगर, अन्नहुम, बेशक उन्होंने, इस, जब, ज़लमू, सब ने जुल्म कर ही लिया है, अनफुसहुम, अपने आप पर, जाऊ का, सब आते हैं आपके पास, फस्तगफरू, पस पस सब बख्शिश मांगते, अल्लाह से, फस्तगफरा, और बख्शिश मांगते, लहुम, उनके लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला वजदू, यकीनन सब पाते, ला, यकीनन, अल्लाह ताला की, तवाबन, तौबा कबूल करने वाला, रहीमा, रहम करने वाला,
फला बस व रब्बी का कसम है तेरे रब की ला युमिनूना नहीं वो सब मोमिन हो सकते हत्ता यहाँ तक के या यू हक के मुंह का वो सब हाकिम ना मान ले आपको फीमा में जो यानी इन बातों में जो शजरा इख्तलाफ किया यानी उन्होंने बैनहुम अपने दरमियान सुम्मा फिर ला ना याजिदू वो सब बातें फी अनफुसिहिम अपने दिलों में या उनके नफ्सों के बारे में हराजन कोई तंगी मिम्मा इस वजह से जो का देता फैसला करें आप वयुसल्लिमो और वो सब तस्लीम ना कर लें तस्लीम करना बला अन्ना बला और अगर अन्ना बेशक कतबना हम वाजिब कर देते अलैहिम उन पर निकतलू ये कि तुम सब कत्ल करो अनफुसकुम अपने आप को बिखराजू या तुम सब निकल जाओ मिन दयारिकुम अपने घरों से माँ फालूहु तो ना सब करते ऐसा इल्ला कलीलुन मगर थोड़े से मिनहुम उनमें से वला और अगर अन्नहुम बेशक वो फालू सब कर लेते माँ जो यू अजूना वो सब नसीहत किए जाते हैं बिही इसकी लकाना ला यकीनन होता खैरन बेहतर लहुम उनके लिए व अशद्दा और ज्यादा मजबूत होता तसीबा ये साबित कदमी के लिहाज से व ईजा तस्बीता और जब तस्बीता तस्बीता जज़ाकल्लाह साबित करने आंटी के लिहाज आप पढ़ लें प्लीज रफत सिस्टर जी माइक जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम व इज़न और जब ला आतैनाहुम यकीनन हम देते उन्हें मिल लदुन्ना अपनी तरफ से अजरन अजीमा बहुत बड़ा अजर व और लहदैना और यकीनन हम हिदायत देते उन्हें सिरातम मुस्तकीमा सीधे रास्ते की वमन और जो यूती अल्लाह अतात करे अल्लाह की। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आपका आवाज आ रही है आपको? बाकियों को आवाज आ रही है आपको किसी को? जी आपकी आ रही उनकी नहीं आ मेरी रही आवाज आ रही है। अच्छा हमदा आंटी आगे आप पढ़ लें, शायद उनका वॉइस का मसला हो गया। अच्छा वमई और जो वमई यूति इल्लाह जो अतायत करे अल्लाह की व रसूला और उसके रसूल की फाउलाइका तो यही लोग माँ आ साथ होंगे अल्लाजीना जो यानी उन लोगों के जो अल्लाह ने इनाम किया अलैहिम उन पर मिनन नबीयीना नबियों में से व सादिकीना सदीकीना और सदीक़ैन में से वशहदाई और शुहदा व स्वालिहीन और नेक लोगों में से व हुस्ना उलाइका रफीकन और बहुत खूब हैं वो यानी वो लोग रफाकत के लिहाज से जालिकल फजलु जालिका ये फजल है फजल मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से वकफा और काफी है बिल्लाही अल्लाह ताला अलीमा खूब जानने वाला। सदाकल्लाह। अब आ रही है मेरी आवाज? जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हमने आपका सबक जो है वो आंटी हमदा से पढ़वा लिया क्योंकि आज टाइम का थोड़ा सा इशू है, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ रही थी, पता नहीं ये क्यों इशू हो गया इसका। चलें जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। आप लोगों को जस्ट मैं अपनी तरफ से जस्ट लास्ट इख्तितामी बात ये कहूँगा कि आप लोग दुआ में मुझको ज़रूर याद रखिएगा और इस बात को ज़हन में रखिएगा आप जो है इस रमज़ान में बस वही बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसको ज़हन में रखिएगा कि जो जिस पर उन्होंने हज़रत जिब्राइल पे आमीन कहा है कि हलाकत में गया वो शख्स जिसको रमज़ान मिला और उसने अपनी मग़फ़िरत जो है वो ना करवाई, तो हमने जो है वो अपने आप को आखिरत में इस आखिरी अशरे में खास तौर में जहन्नुम के अज़ाब से जो है वो बचाना है। और ख़ास तौर पे फिर मैं आप लोगों को इस बात पे कहूँगा कि देखें जो ये मैं दौरा कुरान करवा रहा हूँ इसकी एक वीडियो जो है वो तकरीबन मैंने कोशिश किया कि 40 से 45 मिनट के अंदर जो है ये ख़त्म हो रही है और शुरू की और आखिर की अगर आप तमहीद को निकाल भी दें तो टोटल मेरे ख्याल में 35 मिनट जो है वो तकरीबन लग जाते हैं और उस 35 मिनट में आपको कुरान पाक जो है वो समझ कर आपको अरबिक के भी सवाब मिल रहा हो और साथ आपको समझ में भी आ रहा हो, तो ये एक बहुत ही आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने इर्द गिर्द लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको एक
ایک मैसेज भी वॉइस मैसेज किया था कि इस वक्त हमारे सब की जिम्मेदारी है कि हम ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। अब जो है वो जंगें इस तरह से नहीं होती कि हमें जो है मैदान जंग में जाना है, अपनी जानें कुर्बान करनी है। इस वक्त जो काम हम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा जहाद है और माशरे में इस वक्त लोगों को हमने इसके कुरान के जो है वो करीब करना है। तो आप सबको अल्लाह हाफिज। अली भाई मैं आपकी तरफ अब ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आप आगे क्लास को लेके चलें। थैंक यू वेरी मच। आपको भी बेटे अल्लाह मुबारक करे खैर बैठना मुबारक। इत्तिकाफ में, और अल्लाह पाक आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। और आपने हम आमीन। सबको हमारे आपने लिए सब हम सबको याद आप हम रखना है, सबको भी दुआ सब हम सबको करेंगे स्टूडेंट्स दुआ को। में याद रखिएगा। जरूर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह के सलमान भाई सपुर्द, अल्लाह खास तौर ताला पे के दुआ वाले। करेंगे। आमीन। आमीन आमीन। सलमान भाई खास तौर पे दुआओं में याद रखिएगा, आप तो याद जी जी, रखेंगे, खास तौर जरूर पे लगा रहा हूँ तो मैं अफसर फहरिस्त आ गया हूँ। क्या नहीं बात जरूर है। क्लास के तमाम सर स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह जरूर सर करें। फहरिस्त सभी हैं, सर फहरिस्त सभी हैं भाई। मैंने जी बात जी छेड़ यार दी, अब आप लोग आते रहे ऊपर माशाल्लाह। अच्छा ये थोड़ा सा मेरा अंदाज है, मादरत के साथ बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं बुरा नहीं मनाता। अच्छा चलें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं, लेकिन आज के सबक में कोई कम से कम 6 मकामात ऐसे आए जो हमारे पिछले सबक से ताल्लुक रखते हैं। तो आप लोग हैं उस पे, मतलब याद है आपको पिछला सबक क्या था हमारा ग्रामर के हवाले से? मुरकब तौसीफी। मुरकब तौसीफी में क्या था कि जो मौसूफ होता है, जिसकी सिफत बताई जा रही होती है, उसके मुताबिक सिफत चारों एतबारात से उसके मुताबिक होता है। तो आज जो सबक है उसमें ये 6 मरतबा तकरीबन आया है, अगर मेरी नज़र से कोई गलती ना हो। तो इस आयत में कोई है? दलालम वहीदा, जलालम बईदा, जलालम मतलब गुमराही, बईदा मतलब दूर। बहुत बड़ी गुमराही की, दूर की वो गुमराही कैसी है? जो दूर की है। होती है। आगे इस आयत में है? मुसीबत। इस आयत में नहीं है। इस हाँ आयत में, इसमें भी नहीं है। इसमें है कौलम बलीगा, कौलन बलीगा, या मिला के पढ़ेंगे कौलम बलीगा। बलागत का लफ्ज हम जानते हैं ना, बलीग, वही माना है। इस आयत में तवाबन रहीमा। तवाब रहीमा, तवाबर रहीम। इसमें है? तस्लीमा, तस्लीमा तस्लीमा तस्लीमा। नहीं, ये देखिए दोनों मिलते नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। युसल्लिमू तस्लीमन। अच्छा ये उसलूब क्या है? जैसे कि तस्लीम किया जाता है। युसल्लिमू तस्लीम, मतलब बताया जा रहा है वो तस्लीम करते हैं। तस्लीम करना, हाँ। तस्लीमन जैसे कि तस्लीम किया जाता है, ये अलग उसलूब है। ये अभी हमारा जो सबक हमने पढ़ा नहीं है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इस आयत में नहीं है। इस आयत में है नहीं। अजर नजीमा, अजरन अजीम। तो ये मैं असल में इसलिए घुमा रहा हूँ कि पहचान करें, सबक में से पहचान करें। इसमें है सिरातम मुस्तकीमा। सिरातल मुस्तकीम। अच्छा हमने सूरह अल-बकरा में भी पढ़ा था ना, अस्सिरात अल मुस्तकीम, वहां पर क्या कंस्ट्रक्शन है उसकी? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अलिफ लाम लगा हुआ है तो सिराता अल मुस्तकीमा, तो इस तरह है वो। हाँ मेरे ख्याल में यही है, और भी शायद एक जगह, हाँ नहीं ये है ना, इसमें भी है। फौजन फौजन अजीमा। फौज के माने क्या है? बड़ी कामयाबी। कामयाबी, बड़ी कामयाबी, फौज के माने बड़ी काम, और कामयाबी कैसी है? बड़ी। बड़ी इसमें है अजर नजीमा। अजर नजीमा, अजीमा। वो अजर कैसा है? बड़ा है। मतलब इस बहुत तरह का बड़ा। तर्जुमा जब हो रहा होता है तो ये मुरक्कब तौसीफी की एक मतलब पहचान तो बहरहाल आपको हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के सीगे आपने पहचान लिए तो इंशाअल्लाह अजीज मुश्किल नहीं होगी। अच्छा अब चलते हैं अपने सबक की तरफ। सलमान भाई ने जैसे कहा वक्त कम है, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह नए सबक की तरफ चलेंगे। मतलब नए से मुराद एक और मुरक्कब पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ लिया, समझ लिया। यकीनन आप लोग सबको इस्म के वो 4 पहलू भी याद हो गए और मुरक्कब तौसीफ़ी भी अच्छी तरह समझ में आ गया है। और ये मुरक्कब तौसीफ़ी हमें पता है कि कौन से मुरक्कबात में से है? नाकिस मुरक्कबात में से पहला जो हमने मुरक्कब पढ़ा मुरक्कब तौसीफ़ी। दूसरा मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। इशारी का माना समझ में आ रहा है? किस चीज़ की तरफ इशारा है? इसमें इशारा इशारा करना जिसमें किसी चीज की तरफ। इशारा करना। और हमने पढ़ा था ना इसमें इशारा, जो कि मारफा अस्मा की जो एक वो थी कि इसमें इशारा सारे
معرفہ ہوتے ہیں. تو یہ وہی اس میں اشارہ ہے. آج مرکب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. آج اس کا پہلا حصہ ہے, انشاءاللہ عید کے بعد پھر دوسرا حصہ پڑھیں گے. مرکب اشاری کے بارے میں تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جیسے اردو میں یہ اور وہ, انگلش میں دس اینڈ دیٹ, یہ استعمال کرتے ہیں ہم. اور اب جو ہے اسماء اشارہ وہ کہلاتے ہیں جس میں اسم کی طرف اشارہ کیا جائے. اچھا, جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا تھا؟ موصوف. صحیح ہے, مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ مرکب اشاری. جیسے کہ یہ کتاب, وہ کرسی, یہ لڑکے جمع میں نا, وہ لڑکیاں جمع میں. تو اس طرح کے جتنے بھی اشارے کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے مرکب بنتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم مرکب اشاری. یاد رہے کہ یہ بھی ناقص ہے, بات پوری نہیں ہو رہی. وہ لڑکے یا یہ لڑکے کیا, آگے بات مکمل نہیں ہو رہی, تو اس یہ ناقص میں شمار ہوتے ہیں. اچھا, مثال کے طور پر یہ قلم, اب یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے, اور قلم جو ہے مشار الیہ ہے. کلیئر بات؟ بہت آسان ہے. اب تھوڑا سا ظاہر اسماء اشارہ کو بھی سمجھ لیں. اردو میں تو ہمیں یہ وہ پتہ ہے, عربی میں یہ بڑی خوبی ہے کہ عربی میں اگر ایک کے لیے ہے تو الگ اشارہ ہے, دو کے لیے تو الگ اشارہ ہے, جمع کے لیے تو الگ اشارہ ہے. یہی فرق مذکر مؤنث میں بھی ہے, اور یہی فرق حالت رفع حالت نصب میں بھی, مطلب نصب و جر میں اکٹھا بھی ہے. اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو یہ تقسیم شیٹ دیکھ رہے ہیں اس حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کسی قریب کے لیے, قریب اشارے کے لیے مذکر ہے اور ایک ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ حاذا. قریب ہے, مذکر ہے اور مثنیٰ ہے, مطلب دو کے لیے ہے, تو حالت رفع میں حاذان, حالت نصب اور جر میں حاذین. اور اسی طرح قریب میں مذکر, جمع میں تو ہؤلاء. ٹھیک ہے, قریب میں مؤنث کے لیے حاذا مذکر کے لیے تھا تو حاذہ ایک مؤنث کے لیے. حالت رفع میں مثنیٰ یعنی کہ دو, ہاتان, اور حالت نصب اور جر میں ہاتین مثنیٰ, اور جمع ہؤلاء استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ قریب دو قسم کے اشارے ہیں, قریب ہوتا ہے, دوسرا بعید ہوتا ہے. بعید سے مراد دور. تو بعید میں مذکر کے لیے اب حاذا کی جگہ کیا آئے گا ایک کے لیے؟ ذالکا. اچھا, مثنیٰ میں حالت رفع میں ذانکا اور حالت نصب اور جر میں زینکا, اور اسی طرح جمع میں اولئکا. اور مؤنث میں دور کے اشارے کے لیے, بعید کے اشارے کے لیے تلکا, حالت رفع میں تانکا مثنیٰ میں, اور حالت نصب و جر میں تینکا, اور جمع میں اولئکا. اب دیکھیں کچھ چیزیں کامن ہیں, ہؤلاء اور اولئکا کامن ہے. اور مزید یہ کہ ان دونوں میں تو تقسیم ہے حالت رفع اور حالت نصب جر کی, واحد میں اور جمع میں یہ تقسیم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف چارٹ دکھانا مقصد ہے. یہ چارٹ سلائیڈ میں آپ کو آگے ملے گا تاکہ آپ کی پہچان ہو جائے. چارٹ سمجھ میں آ گیا؟ کلیئر ہے بات؟ آگے چلتے ہیں. مرکب اشاری, اب اس کی تھوڑی سی جو ہے نا تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں, کیا چیز ہوتے ہیں. تمام اسماء اشارہ یعنی کہ جتنے بھی اشارے کے اسم ہیں جو ہم نے پڑھے پچھلے سلائیڈ میں, یہ معرفہ ہیں. معرفہ کیا ہوتے ہیں؟ جو جس کو ہم نے پوری تفصیل سے پڑھا تھا, اس کی قسمیں پڑھی تھی. اس میں اشارہ بھی آتا ہے اور ال کے ساتھ بھی آتا ہے, بہت ساری تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھی. گرامر دس سمجھ منٹ نہیں اگر آتی یاد ہے تو یہ آ جاتا ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھا, علی بھائی, واحد, علی بھائی بیچ میں انٹرپشن ہوئی ہے, اور اس میں ایک جملہ میرے کانوں میں پڑا ہے کہ جی گرامر مجھے سمجھ نہیں آتی, تو میں آپ لوگوں کو صرف ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ چینل کے اوپر آپ پرانی کلاسز کی پلے لسٹ جو ہے وہ ملے گی. اور آج مجھے کافی سارے کچھ ہمارے نئے اسٹوڈنٹس جو ہیں, مطلب جو ریگولر نہیں ہیں, وہ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں, تو ان کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں اور بہت خوشی کی بات ہے. اور آپ لوگوں کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ ہمارے چینل پہ جو پلے لسٹ ہیں تمام پرانی کلاسوں کی اور آسان قرآن کورس کی, اس سے بھی فائدہ اٹھائیں, اور پورے گرامر جو پرانی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرانی باتوں سے ریلیٹڈ ہیں, تو ان کو ضرور دیکھ لیں آپ. جزاک اللہ. جی اچھا ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. تو ہم نے پڑھا کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہی ہوتے ہیں, اور واحد اور جمع جو میں نے بتایا نا کہ وہ کی شکلیں ویسی ہیں. واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی اسماء پڑھ چکے ہیں, جو تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں, ان کی شکل نہیں بدلتی. آپ اس میں نہیں کہہ سکتے حالت رفع میں کیا شکل ہے, حالت نصب میں کیا شکل ہے, حالت جر میں کیا شکل ہے. ان کی شکل نہیں بدلتی. کون کون سے؟ واحد اور جمع, جیسے کہ حاذا حاذہ اور ہؤلاء, ذالکا تلکا اور اولئکا, یہ اپنے اسی شکل میں رہتے ہیں, تبدیل نہیں ہوتے تینوں حالتوں میں. مرکب اشاری میں
اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشارن الیہ بعد میں. وہ جو ہم کراس لگا رہے تھے نا مرکب توصیفی میں، اس میں نہیں ہے. اس میں جیسے اشارہ پہلے آئے گا، یہ ہم کہتے ہیں نا یہ لڑکا، اشارہ پہلے آئے گا، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بعد میں آئے گا. مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے. اب اس میں مطابقت کیا ہے؟ وہ اس میں اشارہ مشارن الیہ کی مطابق ہوتا ہے. پہلے یعنی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق اشارہ رکھا جاتا ہے کہ یہ اشارہ اس پہ صحیح لگے گا. کلیئر؟ آگے چلتے ہیں. اب ایک لفظ ہم نے لے لیا، ایک بلکہ مرکب لے لیا. اردو میں جملہ کہتے ہیں، اور عربی میں اگر اس کو ہم کہیں مرکب ہے. یہ قلم، یہ اردو ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. قلم کیا ہے؟ مشار الیہ ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب اس کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. پہلی چیز کیا کرنی ہے ہم نے؟ مشار الیہ کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اشارہ رکھنا ہے. قلم، ٹھیک ہے. پہلے میں نے کیا بتایا کہ اس میں اشارہ تمام کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں. تو قلمن کو اگر ہم دیکھیں تو اعراب کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. جنس کے اعتبار سے ہمیں پتا ہے کہ یہ مؤنث کے ان چیزوں میں نہیں آتا، تو جنس کے اعتبار سے اس کو ہم نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے یہ ایک ہے، ہمیں پتا ہے اس کی جمع آتی ہے. وسعت کے اعتبار سے چونکہ یہاں نکرہ ہے لیکن اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کنورٹ کریں گے پہلے معرفہ میں. القلم، جب بھی اشارے کے ساتھ کبھی آ رہا ہوگا تو القلموں کے مطلب آئے گا، معرفہ کی حالت میں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ معرفہ ہے. اب یہ القلموں میں مل گیا تو وسعت کے اعتبار سے یہ ہو گیا معرفہ. اچھا، شاید آپ لوگوں کو یہ الفاظ کنفیوز کر رہے ہیں نا، جو نئے لوگ ہیں یقیناً ان کے لیے مشکل ہے. تو پچھلے اسباق میں بالکل ان کے پہچان کرا کے ہم لوگ یہاں تک پہنچے. اگر ان کو ایک دفعہ دہرا دیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا یہ کیا ہے معرفہ. جس اسم میں ال داخل ہو جائے وہ ایک قسم ہے معرفہ کی. اچھا، اب ہم نے وہ چارٹ جو سامنے رکھنا ہے کہ جس کے مطابق ظاہر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے پچھلی سلائیڈ، تو یہ چارٹ ہم نے رکھا ہے اور ساتھ میں ایک نشانی دے دی ہے کہ یہ شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی تینوں حالتوں میں، اور یہ بھی تبدیل نہیں ہوں گے. باقی تبدیلی آئے گی ان میں. ٹھیک ہے. القلموں، اب اس میں کیا اشارہ رکھیں گے ہم؟ یہ واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ ہے تو یہ مطلب قریب ہے، تو کیا آئے گا؟ ہاذا. تو حاذل قلموں. اچھا، اب یہ حاذل قلموں ہم نے پڑھا تھا کہ حمزۃ الوصل جب آتا ہے پچھلے حرکت سے جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی حرکت غائب ہو جاتی ہے. تو حاذل قلموں لکھنے میں آتا ہے. اب یہ دونوں الف لکھنے میں آ گئے لیکن پڑھنے میں نہیں آئیں گے. حاذل قلموں. اسی طرح اگر میں کہوں یہ قلموں کیا تھا؟ حالت رفع میں. حالت نصب میں کیا ہوگا؟ القلمہ. اب القلمہ تو تبدیل ہو گیا لیکن حاذا اپنی جگہ ویسی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، تین حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حاذل قلموں اور حاذل قلمہ. اچھا، حالت جر میں کیا ہوگا یہ آپ لوگ بتائیں گے؟ بتائیں گے یا میں بتا دوں؟ حاذل قلمانی. نہیں، حالت جر میں نا، یہ پیش آ گیا رفع میں، نصب میں حاذل قلمی. حاذل قلمی دیکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صرف اس میں تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. وہ کتاب، یہ قریب کا تھا، اب یہ دور ہے. وہ ہم اردو میں جانتے ہیں دور کے اشارے کے لیے. تو وہ کا اس میں اشارہ ہے. کتاب جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یعنی کہ مشار الیہ، تو اس کو ہم کتابن اصل میں لفظ ہے تو اس کو ہم پہلا کام کیا کریں گے؟ معرفہ بنائیں گے کیونکہ اس میں اشارہ تمام معرفہ ہوتے ہیں. الکتابو. اب الکتابو کو ہم اعراب اور دیگر چیزوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الکتابو کے آگے کیا لگانا ہے. اعراب کے اعتبار سے کیا ہے؟ رفع ہے. جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ہے یعنی کہ واحد ہے. وسعت کے اعتبار سے تو ہو گیا، ال لگ گیا. تو یہ کیا ہے؟ الکتابو. اب اس میں اشارہ کیا لگائیں گے ہم؟ مذکر، بعید کا اشارہ، مذکر کا اشارہ، واحد کا اشارہ. کیا بنا؟ ذالک. ذالک الکتاب. جی بالکل صحیح. تو ملا کے پڑھیں گے تو ذالک الکتاب. اچھا، اب اس میں حالت رفع میں ذالک الکتاب تو حالت نصب میں کیا ہوگا؟ ذالکہ کی شکل بدلی نہیں ہوگی، البتہ الکتاب الکتابہ ہو جائے گا. ذالک الکتاب. اور حالت جر میں کیا ہوگا؟ ذالک الکتابی. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جو تینوں ہیں یہ اپنی شکل نہیں تبدیل کریں گے کیونکہ یہ مبنی اسماء ہے. یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. پچھلے اسباق اگر یاد ہے تو یہ کوئی مشکل سبق نہیں ہے. اچھا، یہاں سبق ختم ہوگا. اصل میں زیادہ تھا، میں نے بریک کیا. اچھا کیا بریک کیا کیونکہ کنفیوژن ہو گئی ہے. تو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. اس میں کوئی مشکل ہے تو بتائیے گا. اس سبق میں، پچھلے سبق کا میں ذمہ دار نہیں ہوں فی الحال، وہ نہیں آپ کو اس میں ریپیٹ مشکل کرنا نہیں ہوگا. ہے.
बहुत आसान है, इसमें इशारे के तौर पर है। ये अब आप आसान है जी। ये चार्ट जो है सबसे मुश्किल लगेगा, लेकिन यकीन करें आप जब हम्म, इस्तेमाल करते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो हमें याद है, खुद ही याद हो जाते हैं। वैसे तो हमें रट्टा लगाया जाता था, हाजा हाजान हाजैन हाउलाई, हाजिही हातान हातैन हाउलाई, जालिका जानिका ज़ैनिका उलाइका, तिलका तानिका तैनिका उलाइका, ये रट्टा लगाया जाता, लेकिन आप लोग पहचान कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त भी पूरा हो गया। कोई भी सवाल हो, कोई भी मुश्किल हो, हिचकिचाए नहीं, सलमान भाई को मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह, जो मेरी समझ में होगा मैं आपको रिस्पांस दूंगा। फिर दोहरा दूं, पिछले असबाक को याद रखते चले जाएंगे, आगे आसानी होती जाएगी। अब हमने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं, इस्म को पढ़ा है, उसकी चारों एतबारात पढ़ ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब तौसीफ़ी को पढ़ा है, सिर्फ मुरक्कब तौसीफ़ी को अच्छी तरह हम जान गए, आज पहचान भी हो गई। अब हमने मुरक्कब इशारी शुरू किया है, कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हुई, बहुत मुख्तसर है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आप देख लेंगे कुरान के बहुत सारे जो मुरक्कबात हैं उसकी भी पहचान हमने करना शुरू कर दी है। मुरक्कब इशारी को आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा कि आधे से ज़्यादा कुरान के जो सफ़ात हैं उसमें आपको पहचान होना शुरू हो गई है। शर्त ये कि आपने कुरान को जब पढ़ना है तो उस वक्त ये पहचान करनी है, ये मैंने पढ़ा है, ये फ़लाँ मुरक्कब है, या ये फ़लाँ इसम की फ़लाँ हालत है, ये सब आपको पता हो, तो इंशाल्लाह आपको लगेगा कि मैं खुद से तर्जुमा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अगर कोई सवाल नहीं है तो क्लास को इख्तिताम करते हैं। अब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।